کوئی گنجائش باقی نہ رہے. یعنی خدا کا جو رسول خدا نے بھیج دیا اور اس نے اپنی زبان سے اللہ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنا دی. اور خدا کا جب رسول دنیا میں آتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے عدالت بن کر آتا ہے. قرآن کریم کی تقریباً 350 کے قریب آیات ہیں جو اتمام حجت پر دلالت کرتی ہیں. اور جب اس قوم پر رسول بھیج دیا جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے. اب جو ہے وہ سامنے یا تو مسلمان اس کے رہتے ہیں یا کافر رہتے ہیں, تیسرا کوئی نہیں رہتا. جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کو نجات مل جاتی ہے, اور جو انکار کر دیتے ہیں ان پر خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے. انشاءاللہ 3 یا 4 سورتوں کے بعد سے جو ہے ان قوموں کا ذکر جن پر خدا کی طرف سے براہ راست عذاب آیا, اور رسولوں کا ذکر جو خدا کی طرف سے عدالت بن کر آئے ان کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو سورہ بقرہ کے اندر 2 چیزیں بیان ہوئی, ایک تو اتمام حجت, دوسرا جو مسلمان قوم ہے اس کی تربیت اور اس کو اس چیز کی تیاری کہ اب دنیا کی جو امامت ہے وہ تمہارے سپرد جو ہے وہ کی جا رہی ہے, لہٰذا تمہیں جو ہے وہ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن چیزوں کے اندر جو ہے وہ یہود مبتلا ہو گئے تھے. آگے وقتاً فوقتاً اور بھی ان کی چیزیں کچھ آتی رہیں گی. سورہ آل عمران آج سے ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اس سورہ میں جو ہے وہ یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے اوپر جو ہے وہ اتمام حجت ہوگی, اور اسی طرح جو ہے ایک نئی امت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جائے گی. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے, یہ سورہ الف لام میم ہے. یہ سورہ کے شروع میں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں جو آتے ہیں الف لام میم, تو یہ عرب میں جب اہم خطبہ یا اہم کوئی تقریر شروع ہوتی تھی تو یہ اس سے پہلے جو ہے یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھے جاتے تھے, جو بولے جاتے تھے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے. اس کی جو پروننسیشن ہے, اس کو جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ الف لام میم, یعنی خوب کھینچ کے جو ہے ان کے الفاظ کو پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. اور اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو اب بات جو کہی جا رہی ہے وہ انتہائی اہم ہے, لہذا توجہ سے سنو. یہ سورہ الف لام میم ہے. اللہ کو ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. سورہ کے شروع میں اللہ کی تعریف اور حمد بھی آتی ہے تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو جتنے احکامات آ رہے ہیں وہ کسی معمولی ذات کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انتہائی مقدس ذات کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا روپ ڈالتے ہیں کہ اللہ کو ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا واحد وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں ان سب پر موت آنی ہے. لوگوں کو امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا, لہذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے. ان پیشن گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں, اور تورات اور انجیل کو بھی اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا, اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں, اور جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے, اور اللہ زبردست ہے. وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے, اس لیے کہ اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان میں. وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہا ہے. وہ ایسا زبردست خالق ہے, ایسا زبردست پیدا کرنے والا ہے, اور ایسا زبردست مصور ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحموں کے اندر. آگے جا کے ہم پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اور کھولے گا کہ وہ جو مصوری ہے, جو صورت گری ہے, وہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو وہ ایسا زبردست خالق ہے, وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. تو اس کی بات کو سننے کے بعد جھٹلانا, جو اس کی آیت کو نہ ماننا, اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ان سے انتقام لینے والا ہے. وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے، جس میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کی اصل بنیاد ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ اس میں ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں، دراحال ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، جو بہت واضح ہیں، جن میں احکامات دیے گئے ہیں، اور دوسری قسم ان آیات کی ہے جو متشابہات ہیں۔ متشابہات سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمتیں دے گا، جیسے انگور ملیں گے وہاں پہ، تو اس انگور کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہوگی، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور لعنتیں ہیں، یعنی جہنم کا جو عذاب ہے وہ کیسا ہوگا، اور جنت کی جو تفصیلی نعمتیں ہیں ان کو کیسی ہوں گی، یہ متشابہات ہیں۔ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، یعنی جو عیب جوئی کرنا چاہتے ہیں اور کتاب میں نقص نکالنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے محکمات کے بجائے جو متشابہ آیات ہیں جن کی حقیقت اللہ نے خود دنیا میں واضح نہیں کی، ان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس کے لیے ان کی حقیقت معلوم کریں، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جنہیں اس علم سے میں رسوخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، تو اس کے بعد اب تو ہمارے دل نہ پھیر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی قیامت کا دن جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور وہ آ کے رہے گا اور اس میں لوگوں کو جمع بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی، اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد، اور یہی ہے جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاراش میں انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان منکروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے، اس کے بعد دوزخ کی طرف آگے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں مٹبھیر ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا نہ ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے۔ اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں، دنیا کے مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیل، بہت لبھانی چیز بنا دیے گئے ہیں، بہت زیادہ دل لبھانے کی چیزیں، دنیا ان کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ مرغوب بنا دی گئی ہے۔ اور دنیا میں بھی وہ چیزیں جو عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں اور عمدہ گھوڑے ہیں اور دیگر چوپائے ہیں اور کھیل، یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان سے کہیں گے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے، یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، سو
تو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ صبر کرنے والے، سچے، فرمانبردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے، یعنی تہجد کے وقت اللہ نے، اس کے فرشتوں نے اور دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ حقیقت ہے تو پھر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اس لیے کہ وہی اللہ کو اس طرح ماننے کی دعوت دیتا ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس میں زدم زدہ کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ یہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہودی اپنے دور کے مسلمان تھے، عیسائی اپنے دور کے مسلمان تھے، پھر انہوں نے پھر قبائلیت کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو دین ہمیشہ اللہ کے نزدیک ایک رہا ہے، اس کی دعوت بھی بالکل یکساں رہی ہے۔ آگے چل کے تفصیل سے آئے گا کہ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، یہ سب جو بات کہی گئی وہی بات جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے، کوئی بھی بات اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا دین کی ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی ابتدا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں۔ اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس میں زدم زدہ کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ یہ صریح انکار ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں گے، اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے۔ چنانچہ وہ اگر تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اہل کتاب سے اور بنی اسرائیل کے امیوں سے پوچھو، کیا تم بھی اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر کریں تو راستہ پا گئے، اور اگر منہ موڑے تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اپنے بندوں کو تو اللہ خود دیکھنے والا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، تمہارے اوپر جو ہے وہ صرف بہترین طریقے سے اور حکمت کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو ان لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے اور انہیں قتل کرتے رہے، جو لوگوں میں سے انصاف پر قائم رہنے کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ یہود نے بھی اپنے علماء کو قتل کیا اور نصارہ نے بھی اپنے انبیاء کو اور علماء کو قتل کیا۔ یہی ہے جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے، اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہریاب ہوئے، انہیں اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ پھر دیکھا نہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیر لینے والے لوگ ہی ہیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو یہود کے غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمیں اول تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو ہم تھوڑے دنوں کے لیے جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد جنت کے اصل اور حقیقی وارث ہم ہی ہیں۔ یہی باطل نظریہ، یہی غلط فہمی نصارہ کو بھی تھی، اللہ نے ان سے بھی یہی کہا کہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ اور اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو یہ باتیں گھڑتے رہے ہیں، انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کیا بنے گا اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور جس میں ہر شخص کی کمائی کا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان کا عہد تمام ہوا، اس لیے اب تم دعا کرو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، تمام خیر تیری ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں
کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان اہل کتاب کے لیے عنقریب صادر ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان والے ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور دوستی کے لیے جن سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا کی حجت تام ہو گئی ہے، خدا کے رسول نے ان کو اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ سنا دی ہیں، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اب ان کافروں سے تم دوستی نہ کرو مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یاد رکھیں یہ جو کریں گے اللہ کو ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا، الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اس لیے ڈراتا ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے دن کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یعنی ہر شخص نے جو خود نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اور جو برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور وہاں حساب کتاب کا ایسا دن ہوگا کہ انسان جو ہے وہاں یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس دن کے درمیان جو ہے ایک بہت ہی لمبی مدت حائل ہو جاتی، یعنی مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد بھی منہ موڑیں تو انہیں بتا دو کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا ہے، تو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو سمیع و علیم ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ پروردگار یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو خوب پتا تھا، اور بولی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر اب یہی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے احساسات یہی تھے، تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے فرمان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ چنانچہ جب کبھی زکریا محراب میں اس کے پاس جاتا تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتا۔ اس طرح کے ایک موقع پر اس نے پوچھا، مریم یہ تم کہاں سے پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے ہے، اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا کرم تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ ایک بچی کو جو ہے خدا اپنی طرف سے رزق عطا فرما رہا ہے، تو یہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے دعا کی کہ جب اس کو رزق مل سکتا ہے تو مجھے بھی رزق یعنی اولاد مل سکتی ہے، تو انہوں نے دعا کی۔ یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اور اس کی رحمت سے ہمیشہ دعا لگا کے رکھنی چاہیے اور دعائیں مانگنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے اس کو ندا دی جبکہ وہ محراب پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا، سردار اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اور خدا کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیں۔ فرمایا تمہاری یہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے، ہاں تسبیح و تحلیل البتہ کر سکو گے، لہذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے پروردگار کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ سلسلہ وہی چل رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے نصارہ کو، عیسائیوں کو اسلام کی اور دین کی اور دین محمدی کی دعوت دی جا رہی ہے، لہٰذا ان کو ان کے سارے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ جس عیسیٰ کو، جس مسیح ابن مریم کو تم نے خدا کا درجہ دے دیا ہے اور خدا مانتے ہو، اس کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی اور ہم نے اس کی والدہ کو کس طرح فرمان چڑھایا، کس طرح نہیں دیکھی، لہٰذا ساری تاریخ اور ہسٹری ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے جا کے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم کیسے ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ اور وہ واقعہ بھی نہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے اے مریم اب اپنے پروردگار کی فرمانبرداری میں لگی رہو اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع سجود کرتی رہو۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اے پیغمبر جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا اپنے اپنے قرے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور مقربین میں سے ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی صالحین میں شمار ہوگا، یعنی جب نومولود ہوگا گہوارے میں اس وقت بھی کلام کرے گا۔ وہ بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں، لہٰذا اسی طرح ہوگا۔ اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے جتنے کمالات اور معجزات تھے انہوں نے ان کو اپنی طرف منسوخ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو، وہ ہر کام میں جیسے ایک عام انسان محتاج ہوتا ہے، اس طرح رسول اور نبی بھی محتاج ہوتا ہے اللہ کے حکم کا۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو تم اللہ کے حکم سے فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میں اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور یعنی اس غلط فہمی میں نہ پڑھنا کہ جو مسیح علیہ السلام جو ہے یہ سارے کرامات اور معجزات دکھا رہے ہیں تو کیا یہ خدا ہے کیا؟ نعوذ باللہ نہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔
उनका एक और मुआवजा, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो अपने घरों में जमा करके रखते हो, इसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक बड़ी निशानी है अगर तुम मानने वाले हो। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो मुझसे पहले आ चुकी है, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज़ उन चीज़ों को हलाल ठहराऊं जो तुम पर हराम कर दी गई थी। नहीं, हमेशा ये हुआ है कि कुछ लोगों ने जो है वो रसूलों के जाने के बाद जो है अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर दिया। तो इसका कुछ फरमाते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि उन चीज़ों को हलाल ठहराऊं जो तुम पर हराम कर दी गई थी। आगे जब कि ये 15वें पारे में तफसील से ये बात आएगी कि जो अल्लाह ने हराम की हुई चीज़ें हैं उनमें इजाफा न करो और अपनी ज़बानों को ना मुलव्विस करो ये कहकर कि ये अल्लाह ने हलाल किया, ये हराम किया। हराम करना तो अल्लाह का काम है, लिहाजा तुम अपनी तरफ से जो है ये फतवे जारी न करो कि ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। हमारे यहाँ पिछले 30-35 साल में जब उलमा ने ये लाउड स्पीकर को हराम किया, रेडियो को हराम किया, टीवी को हराम किया, वीडियो को हराम किया, तस्वीर को हराम किया, अब अपने उस टीवी हराम चीज़ों को और उस फतवों के दरमियान खुद उलझ के रह गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस सारी चीज़ों को जो है हलाल करते चले गए। लाउड स्पीकर को हलाल किया, रेडियो को हलाल किया, टीवी को हलाल किया, वीडियो को हलाल किया, और अब जो है वो खुद बाकायदा जो है वो वीडियो बनवाते हैं और मीडिया में आते हैं तो अखबार की तस्वीर उससे भी बहुत ज़्यादा बात आगे चली। तो ये अंबिया का काम था कि लोग जो हराम चीज़ें कर देते थे तो उनको वापस हलाल ठहराएं कि अल्लाह ने चंद चीज़ें हैं जो हराम की, बाकी सब चीज़ें जो है वो हलाल हैं। आगे इंशाल्लाह इस हलाल हराम पे और भी बहसें हैं जो इंशाल्लाह आगे आती रहेंगी। तो हज़रत ईसा फरमा रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ तुम्हारे लिए बाज़ उन चीज़ों को हलाल ठहराऊं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और देखूं मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, लिहाजा तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। फिर जब ईसा ने महसूस किया कि ये लोग इनकार ही करेंगे तो उसने हवारियों से कहा कि कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार होता है। हवारी ने जवाब दिया कि हम हैं अल्लाह के मददगार, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहे हैं कि हमने सर तस्लीम में खम कर दिया है, परवरदिगार हमने उसे मान लिया है जो आपने नाज़िल किया है और उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए रसूल की पैरवी इख्तियार कर ली है, सो आप हमें उसकी गवाही देने वालों में लिख लें। ये हुआ और बनी इस्राइल ने उसके खिलाफ खुफिया तदबीरें करना शुरू की और अल्लाह ने भी उसके जवाब में खुफिया तदबीर की, और ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। तो उस वक्त जब अल्लाह ने कहा कि हे ईसा मैंने फैसला किया है कि तुझे वफात दूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा और तेरे इन मुनकिरों से तुझे पाक करूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक इन मुनकिरों पर गालिब रखूंगा। फिर तुम सबको दिल आखिर मेरे पास आना है, सो उस वक्त तुम्हारे दरमियान उन चीज़ों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। फिर यही नहीं, उन मुनकिरों को मैं दुनिया और आखिरत दोनों में सब सजा दूंगा और वो कोई मददगार ना पाएंगे, और जिन्होंने माना और अच्छे अमल किए तो उनको अल्लाह उनका पूरा अजर देगा। और हकीकत यह है कि इस तरह के जालिमों को अल्लाह हरगिज़ दोस्त नहीं रखता। ये हमारी आयतें और बड़ी कोई हिकमत याद दहानी है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। यानी अल्लाह की जितनी भी आयतें हैं वो तस्कीर हैं, वो वाज़ और नसीहत हैं, वो याद दहानी है। ये हमारी आयतें और बड़ी कोई हिकमत याद दहानी है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से बनाया, फिर हुक्म दिया कि हो जा, तो वो हो जाता है। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है। जिस तरह आदम को पैदा किया मिट्टी से, उसी तरह ईसा इब्न मरियम को भी मिट्टी से पैदा किया। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है, लिहाजा तुम किसी शुबे में न रहो। फिर ये इल्म तुम्हारे पास आ जाने के बाद भी जो इस मामले में तुमसे झगड़े तो कह दो कि आओ हम भी अपने बच्चों को बुलाएं और तुम भी अपने बच्चों को ले आए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहिले की दावत दी
یعنی مناظرے کی ایک قسم ہوتی ہے کہ کھلے میدان میں فیملی کے ساتھ نکل کر جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا انتظام ہوتا ہے کہ کون حق پہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے یہ اہل کتاب کو یہ دعوت دی اور انہوں نے پھر یہ دعوت جو ہے وہ قبول نہیں کی، اور یہ ان کے جو ہے باطل ہونے کی دلیل تھی کہ کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچا بیان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی عزیز و حکیم ہے۔ پھر وہ اعراض کریں تو اللہ ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یعنی ہم میں اہل کتاب میں یہود اور نصارہ میں یہ چیزیں مشترک ہیں، یعنی ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں مشترک ہیں؟ اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائیں۔ پھر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تورات و انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے؟ پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو جھگڑ چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، مگر اب یہ اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہیں جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک مسلم حنیف تھا، اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف موصول کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، تو ان کی طرف نسبت ان لوگوں کو جچتی ہے کہ جو بالکل اس کی طرح تھے، یعنی مسلم تھے اور توحیدی تھے، جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ پھر یہ پیغمبر اس کے حقدار ہیں، اور وہ بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ تو ان ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ ایمان والوں ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو، ڈرا حالے کہ تم ان کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو اور کیوں چھپاتے ہو، ڈرا حالے کہ تم جانتے ہو۔ یہی بات یہود سے بھی کہی تھی کہ اللہ کی جب واضح آیات آ گئی ہیں تم کیوں منکر ہو رہا ہو، اور تم کیوں حق کے ساتھ جو ہے وہ باطل کو ملا رہے ہو۔ یعنی پرانے جو فرقے تھے ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ برگشتہ ہوں اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو۔ یہ آج ہمارے لوگوں کا بھی رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جس فرقے میں ہو، اگر تم اہل حدیث ہو تو تم دیوبندیوں کی بات نہ سنو، اور تم دیوبندی ہو تو تم بریلوی اور اہل حدیثوں کے پاس نہ جاؤ، لہذا اپنے ہی علماء کی بات کو سنو۔ کبھی میں یہاں سے گیا تو ایک صاحب کا بڑا طویل فون آیا کہ جی ہم تو اپنے علماء کی بات سنیں گے، تو میں نے کہا پھر ہم یہودیوں کو بھی برا نہ کہیں، ان کے بھی تو علماء ہیں، نصرانیوں کے بھی علماء ہیں، ان کو بھی برا نہ کہیں۔ تو جب ہم میری علماء کی پیروی کرتے ہیں تو ہم فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا کبھی فرقہ واریت کے اندر جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ پیغمبر ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے کسی کی بات نہ مانا کرو، مبادا اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے، یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکیں۔ ان سے کہہ دو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں، اگر
तुम माल और दौलत का ढेर उनके पास अमानत रख दो तो वो तुम्हें अदा कर दें। और इनमें से वो भी हैं कि अगर तुम एक दिनार भी उनकी अमानत में दे दो तो जब तक तुम उनके सर पर सवार ना हो जाओ वो उसको तुम्हें अदा ना करेंगे। अब ये अल्लाह ताला के इंसाफ और अदल है कि जब किसी कौम के बारे में, किसी मज़ाहिब के लोगों के बारे में तनकीद कर रहा है तो उनकी अच्छी चीज़ें जो उनके अंदर है वो भी बयान कर रहा है। या कलम जुम्बिश यानी यह लफ्ज़ जो है ना वो 100% उनको ये नहीं कह रहा है कि ये सब 100% जो है वो गलत हैं और 100% ही गलत लोग हैं, बल्कि उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी बयान कर रहा है। लिहाजा सूरह निसा में भी कुछ उनकी अच्छी बातें आएंगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले किताब में सब बुरे नहीं हैं, बल्कि अहले किताब में वो लोग भी हैं कि अगर माल दौलत का ढेर उनके पास अमानत रख दो तो तुम्हें अदा कर देंगे, यानी तो उनके पास लाखों रुपए सोना चांदी का रखवा दो वो वापस कर देंगे। और कुछ ऐसे भी हैं तो उनको एक दिनार दो जब तक वापस नहीं करेंगे कि जब तक तुम उनके सर पर सवार ना हो जाओ। ये इस वजह से कि इन्होंने कह रखा है कि इन उम्मीदों के मामले में हम पर कोई इल्जाम नहीं है, और हकीकत ये है कि वो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। हाँ क्यों नहीं, अल्लाह का तरीका तो ये है कि जो उसके अहद को पूरा करे और परहेजगार रहे वो उसे महबूब है, इसलिए कि अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत करता है। उसके बरखिलाफ जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत के बेच देते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और अल्लाह क़यामत के दिन न उनसे बात करेगा और न उनकी तरफ निगाह इल्तिफात से देखेगा और न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि वहाँ उनके लिए एक दर्दनाक अज़ाब है। और इनमें वो लोग भी हैं कि अल्लाह की किताब को पढ़ते हुए अपनी ज़बान को इस तरह तोड़ते मरोड़ते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, दरअसल कि वो किताब की इबारत नहीं होती, और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, दरअसल कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, और इस तरह जानते बूझते अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। लिहाजा हमारे भी बहुत से खतीब ऐसे हैं जो कुरान के अलावा दूसरी किताबों से कुछ इबारतें पढ़ते हैं और उसको उस लहज़ और उस लहजे के अंदर पढ़ते हैं कि सामीन को लगता है कि ये कुरान ही पढ़ रहे हैं और समझते हैं कि ये कुरान ही की बात हो रही है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनके जराइम में से जुर्म ये था कि वो किताब की इबारत इस तरह पढ़ते थे, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती थी, और अपनी जबान को इस तरह तोड़ते मरोड़ते थे कि लोग ये समझे कि ये किताब की इबारत है, और ये अल्लाह की तरफ से, हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से नहीं होती, दरअसल कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, और इस तरह जानते बूझते अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह की तरफ से जो किताब इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है वो सिर्फ कुरान करीम है, और जिसकी हिफाजत जो है वो खुद कर रहा है। लिहाजा उसमें जो जितनी बातें हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, इसमें अगर कोई बात नहीं है तो इसका मतलब है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। फिर यही नहीं कि वो अल्लाह के पैगंबर पर भी झूठ बांधते हैं और नहीं सोचते कि किसी इंसान की ये शान नहीं कि अल्लाह उसको अपनी किताब दे और उसके मुताबिक फैसला करने की सलाहियत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से ये कहे कि अल्लाह के बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ। ये कैसे हो सकता है कि ईसा इब्न मरियम को खुदा ने किताब दी और किताब में तो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो नबी कैसे कह सकता है कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे बंदे बन जाओ? नहीं, बल्कि वो तो यही कहेगा कि लोगों अल्लाह वाले बनो, इसलिए कि तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो और पढ़ाते हो, और ना वो तुमसे ये कहेगा कि फरिश्तों और नबियों को अपना रब बना लो। तुम्हारे मुसलमान हो चुकने के बाद क्या वो तुम्हें कुफर इख्तियार कर लेने की तरकीब देगा? क्या ऐसा हो सकता है? और इन्हें याद दिलाओ जो अल्लाह ने नबियों के बारे में इनसे अहद दिया कि मैंने जो शरीयत और हिकमत तुम्हें अता फरमाई है, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल उसकी तस्दीक करते हुए आए जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम उस पर ज़रूर ईमान लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। इसके बाद पूछा क्या तुमने इकरार किया इस पर मेरे अहद की जिम्मेदारी उठा ली? इन्होंने जवाब दिया कि हमने इकरार किया। तो फरमाया फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। यानी अल्लाह ने सारे नबियों से अहद दिया कि जब तुम दुनिया के अंदर जाओगे और कोई अल्लाह की किताब की दावत देगा और अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देगा तो तुम उसकी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? उन्होंने कहा हम मानेंगे, बिल्कुल उसी अहद का जिक्र हो रहा है।
پوچھا تم نے اقرار کیا اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فرمایا پھر اس کے بعد جو اس عہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان ہیں۔ یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں، تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ درا حال ہے کہ زمین اور آسمانوں میں توان وکرہن سب اسی کے فرمانبردار ہیں، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب زمین و آسمان کے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم پر نازل کی گئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ دوبارہ وہی بات آ گئی کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان کہ کون افضل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں غیر افضل ہے، فلاں کا درجہ بڑا ہے، فلاں امام ہے، فلاں مقتدی ہے، اس میں یعنی ہم کوئی تفصیل نہیں کرتے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، یہی اسلام ہے۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو، اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے؟ یعنی رسول تو چاہتے تھے کہ یہ اہل کتاب سب ایمان لے آئیں اور سب جنت میں جانے والے بن جائیں اور سب جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو، اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے؟ درا حال ہے کہ وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہے جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے پھر اپنے انکار میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیہ دے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ جس کے پاس اللہ کی دعوت پہنچ جائے، اس کی آیتیں پہنچ جائیں اور پھر انکار کر دے اور اسی حالت میں مر جائے تو قیامت کے دن تو زمین کے برابر کی عبادت کو کوئی سونا دے نہیں سکتا، اور اگر کوئی دے بھی دے تو اللہ کا فیصلہ جو ہے اپنے حق میں تبدیل نہیں کرا سکتا۔ یہی ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی بعض رسمیں پورا کر دینے کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ان سے کہہ دو کہ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے کہی اور بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ نہ کرو، کہ جو ہم چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ہم اللہ کو دیتے ہیں اور اپنے لیے دیتے ہیں۔ اگر ہم محبوب ترین چیز دیں گے تو ہمیں آخرت کو اس کا صلہ ویسے ہی ملے گا، اور ہم بچی کچی چیز دیں گے، اضافی چیز دیں گے، زائد چیز دیں گے، استعمال میں نہیں ہے، ہم سے بالکل فارغ ہو گئی وہ چیز دیں گے، اس کا صلہ ویسے ملے گا۔ تو نیکی کی حقیقت تک اگر پہنچنا ہے تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنی محبوب ترین چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں وہاں پہ واپس ملے گا۔ انہیں یہ اعتراض ہے کہ پیغمبر تورات کی
سمجھتے ہیں، کہہ دو کہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں، سوائے ان کے جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھہرا لی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے لیے اذرائے تقویٰ ہے حرام قرار دے دی۔ کہہ دو کہ لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یعنی تورات آنے سے پہلے، تورات آنے کے بعد انہوں نے اپنی ان چیزوں سے رجوع کر لیا اور اسی چیز پر رہے کہ جس کو اللہ نے تورات میں حرام قرار دیا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تورات لاؤ، اس کو پڑھ لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے اور اللہ نے اپنی اس کتاب میں حرام نہیں ٹھہرائی، تو ہم صرف یہ جملہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ حرام ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس کے باوجود کہ جو سچائی کی سب سے بڑی کتاب ہے وہ دنیا میں آ چکی ہے، اس کے بعد بھی وہ گنجائش رہتی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے اپنے تعصبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہے کہ ان سے کہہ دو کہ پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ یقیناً وہی ہے جو مکے میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کی مرکز کی حیثیت سے ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو قبلہ اول جو ہے اور اللہ کا گھر جو بنا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہے اور مکے میں بنا ہے، اور وہی پہلا قبلہ تھا۔ ہمارے مشہور ہے کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے، یہ بات جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قبلے کے بارے میں اگر اعتراض ہے ان کو کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تو کیا ہوا، پہلا قبلہ تو مکے کی طرف ہے، کچھ عرصے کے لیے رسول اللہ سے اس طرف منہ کروایا تھا، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کا اظہار ہو جائے۔ تو سب سے پہلی جو عبادت جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت ہدایت کی مرکز کی حیثیت سے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مسکن ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے۔ یہاں بتا دیا کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے اور حج کرے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور جو اس کے بعد بھی انکار کرے اللہ ان کو کچھ پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اس پر حج فرض ہو جائے وہ پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ جو ہے وہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان سے پوچھو اے اہل کتاب تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے گواہ بنائے گئے ہو۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ایمان والو تم ان اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ اس پر متنبہ رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ یعنی رسول زندہ ہے اور تمہارے اندر موجود ہے اور وہ خود آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ؟ لہذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے نصرت ہو تو ہر حال میں اسلام پر نصرت ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو کہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو پورے اسلام پر تم ہو اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن کریم ہے جو آسمان سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے گا تو انسان فوراً فرقہ واریت سے باہر آ جائے گا، کیونکہ ان کو تلاش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ مجھے قرآن کریم میں نہ دیوبندی کہہ رہا ہے، نہ بریلوی کہہ رہا ہے، نہ اہل حدیث کہہ رہا ہے، نہ سنی کہہ رہا ہے، نہ شیعہ کہہ رہا ہے، مجھے تو وہ کہہ رہا ہے مسلم ہوں، اللہ نے ہمارا نام مسلمین مسلمان رکھا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور فرقہ واریت میں ہو تو یہ تضاد جو ہے وہ جمع ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی سب مل کر مضبوطی سے پکڑو، یعنی سب کا محور، سب کا مرکز قرآن کریم ہونا چاہیے، اور تفرق میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی کتاب آ گئی، سارے فرقے ختم ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے، تمہارے آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ اب ہوا کہ ہم نے کتاب کو بیچ میں سے نکال دیا، دوبارہ فرقہ واریت آ گئی اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ کہاں اللہ نے دوست بنایا تھا اور بھائی بنایا تھا، کہاں ہم جو ہے وہ دشمن بن گئے۔ اور اب تو یہ بھی فتوے دیے جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھو، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں، فلاں مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں مسجد میں جاؤ گے وہاں تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس بورڈ میں ہوں جہاں وہ نمازیں قبول ہونے کا فیصلہ ہوتا ہوں، میں تو اس بورڈ کا حصہ نہیں ہوں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ تک پتہ ہے کہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے، کس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، اور ہم اس جھگڑے میں اتنے پڑھ گئے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں یار ان سے اچھے تو ہمیں کم از کم جھگڑ تو نہیں رہے، امن سے تو رہ رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا، لیکن جہنم میں گرے نہیں والے تھے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر اور کتاب کی تعلیمات اتار کر ہمیں جہنم سے بچا دیا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں اور بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تو تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔